ہو چکے ہیں اس طویل کارواں پہ شرکت اور بھرپور طریقے سے کراچی کا مقدمہ لڑنے پر آپ لوگوں کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری بہنوں، شہر کراچی اس وقت ایک لاوارث شہر کے طور پر موجود ہے، لیکن آج ہم اعلان کر رہے ہیں کہ اس شہر کو اب مزید اس طرح سے نہیں رکھا جا سکتا۔ کراچی لاوارث نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے اس کے حق کے حوالے سے اس جد و جہد کو شروع کیا ہے اور پورا حق دلا کر انشاءاللہ تعالی دم لیں گے۔ یہ شہر کراچی اس وقت بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ آج کے اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے لحاظ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے کہ ہماری گنتی پوری نہیں ہے، ہمیں آدھا گنا گیا ہے، اور یہ کام ان لوگوں نے کیا ہے جنہیں بھاری مینڈیٹ اس شہر سے ملا ہے۔ لہٰذا ہم بہت واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد 24 جولائی کو کیا جائے، اس سے فرار نہیں ہونے دیں گے، لیکن قومی انتخابات سے پہلے مردم شماری لازمی ہے۔ اور نہ آپ یہ بتائیے کہ اگر ہماری نمائندگی پہ ڈاکہ پڑ جائے، ہمارے وسائل پہ ڈاکہ پڑ جائے، تو اس پورے قومی انتخاب کی کیا حیثیت ہے جس میں کراچی کی نمائندگی عادی کر دی جائے۔ اگر مردم شماری ٹھیک ہو جائے گی اور پھر انتخابات ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ مت بھی ٹوٹ جائے گا کہ کراچی سے کوئی سی ایم نہیں بن سکتا، پھر وزیر اعلیٰ بھی کراچی سے بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، مردم شماری فوراً کی جائے اور فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر ایمرجنسی قائم کر کے یہ کام کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ با اختیار شہری حکومت کے حوالے سے جو زبردست ایفرٹ جماعت اسلامی نے کی ہے، اس کے نتیجے میں حالات بدل رہے تھے، اور جو ایگریمنٹ ہمارا پیپلز پارٹی سے ہوا، انہوں نے اپنی کابینہ سے کچھ چیزوں کی منظوری دی تھی، جس کے نتیجے میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین میئر کو بنانے کا انہوں نے فیصلہ بھی کیا تھا۔ ہم نے اس کا خیر مقدم کیا تھا، لیکن بعد میں ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا اتحاد ہو گیا ہے اور اب یہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ یہ بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس پورے معاہدے پر عمل کرے جو اس نے قوم کے سامنے کیا ہے۔ جتنے ایگریمنٹ کی شقیں ہیں اس کو ترمیم کی صورت میں اسمبلی میں پیش کیا جائے اور شہر کو با اختیار بنایا جائے، اور جن چیزوں پہ کمیٹی کے اندر گفتگو ہونی ہے اس کمیٹی کے اجلاس کو 15 دن کے اندر مکمل کر کے با اختیار شہری حکومت کو آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت، سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ان قوانین کو پاس کیا جائے۔ یہ دونوں کام ساتھ ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قوانین کو بہانہ بنا کر الیکشن کو ملتوی کریں اور الیکشن کو سامنے رکھ کر قوانین سے جان چھڑائیں اور اختیار دینے سے جان چھڑائیں۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم نے شہر کے ایک بہت بڑے حصے سے اس تاریخی کارواں کو چلایا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ انہوں نے اس پر توجہ دی ہے، انہوں نے ہمارا استقبال کیا ہے، اور جماعت اسلامی اس شہر کی امید بن کر سامنے آئی ہے۔ میں اپنا ایک مطالبہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جس طرح اس میں جعلی بھرتیاں ہوئی، جس طرح اس میں کرپشن ہوئی، اور اس وقت بھی کرپشن اور لوٹ مار ہو رہی ہے، ٹینکرز مافیا پوری انتظامیہ کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ 174 ملین گیلن لیکیج ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چوری اور ڈاکہ اور یہ بھٹا ہے جو کراچی کے دستیاب پانی پہ بھی مارا جا رہا ہے، اور اس میں سی ایم ہاؤس بھی ملوث ہے، اور واٹر بورڈ کا ہیڈ آفس بھی ملوث ہے، اور نیچے لائن مین تک کا پورا ایک کرپشن کا نظام ہے جو چل رہا ہے۔ اس نظام کو درست کیا جائے اور کراچی کے شہریوں کو جو پانی دستیاب ہے وہ پانی فراہم کیا جائے، اور K4 منصوبہ ہمیں مکمل چاہیے۔ 65 کروڑ گیلن یومیہ کا چاہیے۔ اس پر کسی قسم کی جو انہوں نے کٹوتی کی ہے وہ کٹوتی قابل قبول نہیں ہے۔ پورا منصوبہ ہونا چاہیے، پورے 650 ملین گیلن ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے کا پلانٹ لگایا جائے، اس لیے کہ کراچی سمندر کے کنارے ہے۔ دنیا میں بہت سے شہر ایسے ہیں جہاں دستیاب پانی ہی صرف سمندر کا ہوتا ہے، وہ پانی کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ یہ دونوں کام پیرالل کیے جائیں۔ ہائی رائز بلڈنگ کے لیے قانون سازی ہو، وہ زیر زمین پانی کو
ٹریٹ کر کے استعمال کریں اور انڈسٹریوں میں ای ٹی پی لگا کر ریسائکل کیا جائے، یہ 1 سال میں یہ مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ جب K4 بنے گا تو کراچی کا پورا مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن جب یہ کام نہیں کیے جاتے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، پانی کے بل بڑھ رہے ہیں، لیکن پانی لوگوں کو نہیں مل رہا، کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ موجودہ نظام کو وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو درست کرنا ہوگا، ورنہ جماعت اسلامی واٹر بورڈ کا تو گھیراؤ کر ہی رہی ہے، پمپنگ اسٹیشنوں کا نظام بھی انشاءاللہ عوام کے تعاون سے ہم خود ہی سنبھال لیں گے، پھر آپ ہم سے شکوہ مت کیجئے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کے الیکٹرک مافیا کو ہمارے سر پر مسلط کیا ہوا ہے، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں، یہ ہم کیوں ادا کریں؟ اگر کے الیکٹرک کو گیس حکومت فراہم کرتی ہے اور RLNG دیتی ہے تو کے الیکٹرک اپنے منافع میں کوئی کٹوتی نہیں کرتا، یہ سارا کا سارا عوام پہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، نیپرا ان کا سہولت کار بن جاتا ہے۔ حکومت نیپرا کے الیکٹرک مافیا کا ایک شیطانی اتحاد ہے جو کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں اور 32 لاکھ صارفین کے خلاف ہے، اور یہ پارٹیاں خاموش رہتی ہیں۔ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، وہ کے الیکٹرک کے سہولت کار بنے رہتے ہیں۔ ان کا لائسنس کینسل کیا جائے، اس کا فارنزک آڈٹ کیا جائے، نئی کمپنیوں کو انوائٹ کیا جائے، قومی تحویل میں لیا جائے، اس نظام کو بھی درست کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حکومتیں جب پرائیویٹ کمپنیوں کی سہولت کار بن جائیں، کک بیکس لینے لگیں، چاہے یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومت ہو یا اس سے پچھلی حکومت ہو، تو پھر اس شہر کے لوگ کہاں پر یاد کریں گے؟ اس لیے اس شہر کے لوگ اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھیں، جماعت اسلامی ان کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو صورتحال ہے، لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑ سے زیادہ نوجوان موجود ہیں، بے روزگاری ہے، اور اس وقت کراچی کے لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، سوائے اس کے کہ فوڈ پانڈا میں کام کریں، بائکیا کا کام کریں، ویٹر لگ جائیں، کوئی ان کے لیے جاب کے مواقع نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں فوری طور پر کراچی میں ہنگامی بنیادوں پر IT یونیورسٹی قائم کی جائے، تاکہ یہاں پر بڑی تعداد میں نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے، ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کی جائیں۔ میں آج اس کارواں کے اختتام پر اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ چند روز میں جماعت اسلامی ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کر رہی ہے۔ میرے ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کے ناظم بلال جمیل بھی موجود ہیں۔ ہم ان نوجوانوں کے تعاون سے ایک بہت بڑا اسکالرشپ پروگرام بنا رہے ہیں جو لوگوں کو اسکل دیں گے، 6 مہینے 8 مہینے کی ٹریننگ ہوگی، اور اس کے بعد ان کی نوکریوں کا انتظام کریں گے۔ ایک جماعت جتنا کر سکتی ہے اس سے زیادہ انشاءاللہ کریں گے، اور اگر جماعت اسلامی کا میئر آپ منتخب کریں گے تو انشاءاللہ اگر اس کی ڈومین میں بھی یہ کام نہیں ہوگا تو یہ میئر اپنی پوزیشن کو استعمال کر کے لاکھوں نوجوانوں کو ہم اسکل دیں گے، کمپیوٹر سکھائیں گے، IT اسپیشلسٹ بنائیں گے، AI سکھائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے یہ شہر بھی گرو کرے گا، اور ہمیں فری لانسنگ کام کے نتیجے میں مارکیٹ سے بھی، بین الاقوامی مارکیٹ سے بھی ریمیٹنس ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، تعلیمی ادارے ویران ہیں، 2 جنرل یونیورسٹیوں پہ شہر چل رہا ہے، باقاعدہ وائس چانسلر تک 10 سال ہو گئے ہیں، باقاعدہ تقرر نہیں ہو رہا ہے، کس طرح یہ تعلیم چلائی جا رہی ہے؟ اور پھر کروڑوں کے اس شہر میں کیا 2 جنرل یونیورسٹیاں کفایت کرتی ہیں؟ کسی صورت بھی نہیں ہے۔ تعلیمی اداروں کی تعداد کو بھی بڑھایا جائے، اس کے نظام کو بھی ٹھیک کیا جائے، اساتذہ کی بھرتی لسانی اور سیاسی بنیادوں پہ نہیں، میرٹ کی بنیاد پہ کی جائے، اور کراچی کے لوگوں کا بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ کالجوں میں، اسکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہو سکے۔ یہ سب دھندا نہیں چلے گا کہ آپ سیاسی اور لسانی بنیادوں کے اوپر قوم کو تقسیم بھی کریں اور اپنا دھندا بھی چلائیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری عزت ماں بہنوں، اس شہر میں ٹرانسپورٹ کی جو صورتحال ہے سب کے سامنے ہے۔ ایک گرین لائن بنائی ہے 6 سال میں 2 حکومتوں میں، اور وہ بھی ادھوری بنائی ہے۔ کیسا شہر ہے جہاں پر 1200 بسیں آج سے 25-30 سال پہلے چلا کرتی تھی، سرکار کی
اب ایک بس بھی نہیں چلتی ہے، اور یہ کیسا شہر ہے جہاں سرکولر ریلوے چلتی تھی وہ بھی بند کر دی گئی ہے۔ ہر وزیر اعظم اعلان کرتا ہے، شیخ رشید نے بھی اعلان کیا تھا، عمران خان نے بھی اعلان کیا تھا، اور گیلانی نے بھی اعلان کیا تھا، نواز شریف نے بھی اعلان کیا تھا، کوئی کراچی کا نہیں ہے، کوئی کراچی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتا ہے۔ کہاں ہے کراچی سرکولر ریلوے؟ کہاں ہے ماس ٹرانزٹ پروگرام؟ اس لیے کراچی کو لائٹ ریل کے کوریڈور چاہیے، وہ کوریڈور نہیں چاہیے جو صرف 20-22 ہزار کے لیے اربوں کھربوں روپے خرچ بھی کر دو، اسٹرکچر بھی برباد کر دو اور مسئلہ بھی حل نہ ہو۔ ہمیں ہزاروں بسیں چاہیے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ صوبائی حکومت یہ کیوں نہیں کر رہی؟ 14 سال سے لارے لپے دے رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے بسوں کا انتظام نہیں کیا ہے۔ کراچی کا ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے، اس کے مطابق یہاں پر نظام بننا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ ہے، صرف ایک کارپیٹنگ کر دی جاتی ہے، جب کوئی انتخاب اناؤنس ہو جائے تو پھرتیاں شروع ہو جاتی ہیں، پانی کی لائنیں بچھاتے ہیں اور 2 نمبر کارپیٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ مرتضی وہاب صاحب جس طرح سے کارپیٹنگ کر رہے ہیں، ابھی ایک بارش آتی ہے وہ پوری کی پوری سڑک بہہ جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ یہیں سے آگے بڑھ جائیں گے اور جہانگیر روڈ پر پہنچ جائیں گے تو اس جہانگیر روڈ کے کھنڈروں میں وزیر اعلیٰ کا چہرہ بھی نظر آ جائے گا، پیپلز پارٹی کا چہرہ بھی نظر آ جائے گا، MQM کا چہرہ بھی نظر آ جائے گا، اور نون لیگ اور PTI کا چہرہ بھی نظر آ جائے گا۔ یہ کراچی کے ساتھ ان کا سلوک ہے، یہ کراچی کو دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے کراچی کے لوگوں کو اپنا مقدمہ خود لڑنا ہے۔ ہمارے 24 نکات پر مشتمل کراچی چارٹر ہے جو ہم میڈیا کو جاری کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے ان مسئلوں کو حل ہونا چاہیے۔ 1100 ارب روپے کا پیکج کہاں گیا؟ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کہاں گیا؟ کور کمانڈر کی نگرانی میں جو کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کام کرتی ہے، ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ جواب اب سب کو دینا پڑے گا۔ صرف 2 نالوں کی مرمت اور FWO کے ٹھیکوں کے تحت چند چیزیں کرا دینے سے کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کور کمانڈر صاحب، آپ کو بھی اب پریس بریفنگ کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ 1100 ارب روپے میں سے کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، PTI نے کیا کیا اور MQM نے کیا کیا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مردم شماری ٹھیک کی جائے، بااختیار شہری حکومت کا نظام بنایا جائے، اور بلدیاتی الیکشن کو کسی صورت ملتوی نہ کیا جائے، وہ تمام قوانین پاس کیے جائیں جو آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت ہیں، تو انشاءاللہ یہ شہر آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس شہر کی آواز اب جماعت اسلامی ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، گلی گلی اور محلے محلے جائیے، بلدیاتی انتخاب کی تیاری کیجئے۔ ہر وہ فرد جو کبھی MQM سے وابستہ رہا ہو، جو کبھی PTI سے وابستہ رہا ہو، نون لیگ میں ہو، کسی بھی جماعت میں ہو، اگر آپ کراچی کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، پر ہمارے بچوں کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کو چنچی کے دھکے نہیں دلانا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے چاہتے ہیں، IT یونیورسٹی چاہتے ہیں، تو میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں، جماعت اسلامی کے علاوہ اس شہر کا کوئی حل نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کا میئر لے کر آئیے، ہم سب کے ساتھ یکساں سلوک کریں گے۔ ہم اس بنیاد پر کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے کہ یہ علاقہ جماعت کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ MQM کا ہے، یہ PTI کا ہے۔ پورا شہر ہمارا شہر ہے۔ اس لیے وہ سارے سپورٹر اور ورکر جو کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس تحریک میں جماعت اسلامی کا حصہ بنے۔ MQM کے تمام کارکنوں کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہمارا سینہ کشادہ ہے۔ ہاں، بس وہ لوگ کہ جو کرمنل اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ہماری پارٹی میں نہیں آ سکیں گے۔ البتہ جتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی وقت میں MQM سے وابستہ رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر لیاقت آباد سپر مارکیٹ میں یہ اعلان کر رہا ہوں، جماعت اسلامی کا حصہ بنے۔ تعلیم بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی، بچوں کی تربیت بھی ہوگی، خواتین کو بھی ٹھیک طریقے سے ان کے مسائل کے حل کے لیے کام کریں گے، عوامی جد و جہد بھی کریں گے، تعصبات کو بھی مٹائیں گے، شہر کو تعمیر کریں گے، اسلام کے انقلاب کی جد و جہد کریں گے، پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار پاکستان بنانے کے لیے ایک ہمہ جہت جد و جہد کریں گے۔
یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا ایجنڈا ہے۔ اسی لیے ہم جو سیاست کرتے ہیں وہ لسانیت پہ نہیں کرتے، فرقہ واریت پہ نہیں کرتے، مسلکوں پہ نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ نے جو نظام دیا ہے اس کے قیام کی جد و جہد کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ سب ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں۔ ہم سیاست مفاد کے لیے نہیں، سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اسی لیے حکومت میں نہیں ہے لیکن حکومتوں سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا تب بھی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، پانی کے پلانٹ چلاتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، ڈیزاسٹر میں لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری میت گاڑیوں کا فلیٹ چلتا ہے، یہاں پر ہیلتھ سینٹر کام کرتے ہیں، ڈائگنوسٹک سینٹر موجود ہیں، ہسپتال موجود ہیں، بچوں کے لیے کفالت موجود ہے، کفالت یتامہ کا پروگرام موجود ہے، اور اب میں نے آپ کو بتایا کہ ہزاروں نوجوانوں کو ہم جو ہے وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے ان کو ڈگریاں اور ڈپلومہ بھی دلائیں گے اور نوکریاں بھی انشاءاللہ دلوائیں گے۔ اس لیے جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو آپ بھی جماعت اسلامی کا حصہ بنیں، ہمارے ساتھ مل کر آئیں۔ ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، پارٹی ایجنڈا نہیں ہے، اس ملک کا ایجنڈا ہے، خاص طور پر اس شہر کا ایجنڈا ہے۔ سب ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو کچھ بھی سمجھتے ہوں اس کو اچھا سمجھیں، اس سے محبت کریں، لیکن آپ ضمیر کی آواز پر جب لبیک کہیں گے، آپ غور و فکر کریں گے، 17-18 سال کا حال دیکھیں گے، 35 سالوں کا حال دیکھیں گے، اور پھر نعمت اللہ خان کو دیکھیں گے کہ پانی کا آخری منصوبہ بھی نعمت اللہ خان نے بنایا، 17 سال میں ایک بوند پانی کا اضافہ بھی نہیں ہو سکا۔ ہم انشاءاللہ کراچی کو پانی دیں گے انشاءاللہ، اللہ کی جو ہے وہ استعانت سے اور آپ کے تعاون سے۔ جب آپ دیکھیں گے تو خدمت کرتے ہوئے افغانی صاحب نظر آئیں گے، خدمت کرتے ہوئے ہمارے ٹاؤن ناظم نظر آئیں گے، تو آئیے ہمارا حصہ بنیے، اس جد و جہد کے اندر شریک ہوں، کراچی کے چارٹر کو لے کر چلیں، گلی گلی محلے محلے پہنچیں، بلدیاتی انتخاب کی تعمیر جو ہے اس کے لیے تیاری کریں۔ اور ویسے بھی آج تو بلوچستان جیسی جگہ میں بھی جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑی کامیابی الحمدللہ حاصل کی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کامیابی کا یہ سفر جو کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات سے شروع ہوا تھا بلوچستان پہنچا ہے، 24 جولائی کو انشاءاللہ کراچی میں بھی یہ سفر آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ اس شہر کے حالات بدلیں گے، ہم اس شہر کو تعمیر کریں گے، اس اجڑے دیار کو انشاءاللہ پھر بسائیں گے، پھر تعمیر و ترقی کا سفر آگے بڑھے گا۔ ہماری قسمت میں یہ بربادی نہیں ہے، انشاءاللہ یہ شہر ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا۔ یہ شہر تو اس حالات میں بھی ملک کو چلا رہا ہے، تم اس کو آگے بڑھاؤ گے تو ملک آگے بڑھے گا۔ حکمرانوں سن لو، اگر تم پلٹ کے نہیں دیکھو گے تو ہم پہنچ کر تم سے اپنا حق چھین لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حق دو کراچی کو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ ہم سب کی اس جد و جہد کو قبول فرما، اس کارواں کی جو ثمرات ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور ہمیں محنت کرنے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک اعلان رہ گیا تھا دعا کے بعد، اس کا میں اعلان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا